طارق محمود بٹ کی رپورٹ کے مطابق قانون کے احترام اور دو نہیں ایک پاکستان کا سبق پڑھانے والا آج خود زمان پارک میں قانون کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون سردار توصیف عزیز راولا کوٹ آزاد کشمیر سے مسلم لیگ نون کے رہنما سردار توصیف عزیز نے لاہور میں صحافیوں سے ملاقات کے دوران خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں طاقتور کے لیے الگ اور غریب کمزور کے لیے الگ قانون سے معاشرے میں توازن برقرار نہیں رہتا۔ کل تک جو حکومت اور طاقتور وزیر اعظم تھا اس وقت نوجوانوں کا ورگلا کر قانون کے احترام کا سبق پڑھاتا تھا، آج خود زمان پارک چھپ کر بیٹھ کر قانون کے سامنے پیش نہ ہو کر عدالتوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ سردار توصیف عزیز نے کہا کہ توشہ خانہ سے چوری کیے گئے مال کا حساب دینا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بغیر عدالتوں میں پیش ہوئے ضمانتیں دینا غریب اور کمزور کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، معاشی حالات کمزور ہونے کی وجہ سے چاروں صوبوں اور وفاق میں الیکشن کے ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ اداروں کی جانب سے بے جا مداخلت سے ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ سردار توصیف عزیز کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز کی قیادت میں الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ سردار توصیف عزیز نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں تنویر لیاز کی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے۔ آئندہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی اور نوجوانوں کے لیے بہترین مواقع فراہم کریں گے۔ ہمارے سننے والوں تک پہنچانے کا آپ ذریعہ بنے تو گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو بھی آپ تعمیر و ترقی دیکھ رہے ہیں یہ الحمدللہ یہ مسلم لیگ نون کا کمال ہے۔ مسلم لیگ نون بیسکلی ان کا ماٹو ہی خدمت ہے۔ آپ پاکستان سے لے کر پاکستان میں بھی جو جتنے بڑے ترقیاتی کام ہوئے ہیں وہ آپ کی میٹروز ہو گئی، وہ آپ کی موٹر ویز ہو گئی، وہ آپ کے ہاسپٹلز ہو گئے، وہ آپ کی یونیورسٹیز ہو گئی، یہ سارا جو کام ہے آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ دہشت گردی نے پاکستان کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ جناب یہاں پہ پاور کا اتنا، میں انٹرنیشنل بزنس کرتا ہوں مارکیٹ دیگر ملکوں کے ساتھ ہمارا، تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ تھا، یہاں پہ پاور کا بہت زیادہ ایشو تھا۔ تو جب پاکستان میں مسلم لیگ نون حکومت میں آئی تو آپ یہ سمجھے کہ ایک ڈوبتا جہاز پھر ابھر کے سامنے آیا اور سی پیک کی صورت میں ایک ٹائٹینک انہوں نے کھڑا کر دیا جی، ہماری اکانومی بوسٹ کرنے لگی اور سی پیک نے پوری دنیا میں ایک ہلچل مچا دی اور پاکستان جو ہے وہ سینٹرل پوائنٹ بن گیا، آپ کی اکانومی گرو کرنے لگی۔ پھر کچھ بیرونی سازشیں ہوئی، کچھ اندرونی سازشیں ہوئی، یہ تو ہر دور میں ہوتی رہی ہیں۔ اور پھر ایک ایسا ٹائم آیا کہ میاں صاحب کو اقامے کی بنیاد پہ جس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی ان کو نااہل کر کے مسلم لیگ نون کو حکومت سے الگ کر دیا گیا۔ جو اغیار تھے ان کے کوئی اپنے ٹارگٹس ہوئے ہوں گے وہ انہوں نے اچیو کیے۔ خیر اسی طرح اگر آپ آزاد کشمیر کی طرف دیکھیں تو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے آزاد کشمیر میں بے پناہ ترقیاتی کام کروائے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ راجہ فاروق اظہر صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے آزاد کشمیر میں اسٹیٹ سبجیکٹ بحال کیا۔